بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا شکوہ۔ دور افق کے اس پار جہاں آسمان اور کائنات کی حدیں یوں آمنے سامنے ہیں جیسے واگا بارڈر، آسمان کی نگرانی فرشتے کر رہے ہیں اور کائناتی حد پر ابن ابلیس جنات یوں بیٹھے ہیں جیسے کسی چوک پر مزدور کسی ٹھیکیدار کی تلاش میں۔ یہ ابن ابلیس آسمانی چہمگوئیاں سنتے ہیں اور نیچے آ کر افواہیں بناتے ہیں، بات کے بتنگڑ بناتے ہیں، جبکہ فرشتوں نے آسمانی حدود کی نگرانی کرنی ہے کہ کہیں کوئی شتنگڑا آسمان میں چڑھ کر کوئی راز نہ پالے۔ پچھلے دنوں ایک شتنگڑے نے شوخی ماری اور سامنے والے فرشتے کو فخر سے کہا، سنو، ابو جی نے کیسے ایک وائرس سے تمہارے رب کے سارے بندے ڈرا دیے، مانتے ہو نا؟ ابو نے شروع میں ہی کہا تھا یہ کھوکھلا اور کمزور ہے، ایک جھٹکے میں بہک جائے گا۔ فرشتے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، لیکن یہ ابن ابلیس باز نہ آیا۔ چوتھی مرتبہ جب بولا تو چھوٹا فرشتہ جو گارڈ پوسٹ پر کھڑا تھا ہنسنا شروع ہو گیا۔ شتنگڑے نے دیدے مٹکاتے ہوئے اس سے کہا، یہ کیا کھسیانی ہنسی ہنس رہے ہو؟ جواب نہیں آتا تو چپ رہو۔ فرشتے نے کہکا لگایا اور بولا، ابو تیرے نے حملہ تو لوگوں کو خدا سے بھگانے کو کیا تھا، لیکن اس وائرس کی وجہ سے تو تیرے ابو کے سارے کارخانے بند ہو گئے۔ شراب اور جوئے کے کلب، عیاشی کے اڈے، ننگے لوگوں نے کپڑے تو کیا منہ اور ہاتھ بھی ڈھانپ لیے۔ نقصان تو تیرے ابو جی کا ہوا ہے۔ لوگ تو زیادہ مسجدوں، مندروں اور کلیساؤں کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی رمضان آیا نہیں، تم سب قید ہوئے نہیں، لیکن رب کی دنیا میں گناہ کا گراف تو نیچے سے نیچے گرتا جا رہا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے گناہ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر شتنگڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پیر پٹکتا ہوا سیدھا ابو کے پاس چلا گیا اور رو رو کر ابو کو بتایا کہ ایک عام دربان فرشتے نے اس کی کتنی سبکی کی ہے۔ ابو کچھ پریشان پہلے ہی تھا، اس بات سے غصے میں لال پیلا ہو کر شتنگڑے کو جھڑک دیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اٹھا اور اسی سرحد پر آ گیا جہاں سے اس کے بیٹے کو تانا ملا تھا۔ جب ابلیس بنفس نفیس خود سرحد پر پہنچا تو ہائی الرٹ کا سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ مضبوط قوی فرشتوں نے سرحد کا انتظام سنبھال لیا۔ ابلیس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سر جھکا کر بولا، مالک، تیری بادشاہی سے میں باہر تو نہیں، رب اور رازق تو ہی ہے نا میرا۔ غیب سے صدا آئی، بے شک میں ہر چیز کا مالک اور ہر شے پر قادر ہوں۔ تو پھر آپ نے مجھے دیا ہوا عہد کیوں بدل دیا؟ ملعون، تو جانتا ہے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تجھے قیامت تک کا وقت دیا ہے، پھر جب مجھے فریب دینے کی طاقت قیامت تک دی تھی تو میرا فریب الٹ کیوں دیا؟ میں نے انہیں ڈرایا، خناس ڈالا، تو نے انہیں مسجدوں، مندروں، گرجوں کا راستہ کیوں دکھایا؟ اور میرے تمام پھندے یہ جوئے کے اڈے، کسینو، شراب خانے کیوں بند کرا دیے؟ یہ تو میں جانتا ہوں، تو میرا بھی تو رب ہے۔ تو میرا داؤ ناکام کرے گا تو پھر مجھے قیامت تک کی اجازت کیوں دی تھی؟ صدا آئی، میں نے یہ بھی کہا تھا میرے مخلص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ مالک، یہ کیا؟ شرابی، زانی، جواری، ناچنے گانے والے تیرے مخلص کب سے ہو گئے؟ ندا آئی، بے شک میں دلوں کے حال جانتا ہوں، جو تو چاہتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، لیکن پھر ایک حجت کا موقع دیتا ہوں، ان تمام فرشتوں کے سامنے اپنا مدعا بیان کر۔ مالک، میں نے داؤ کھیلا ہے تاکہ تجھے دکھاؤں تیرے بنے مٹی کے بندے گندے اور بے وفا ہیں۔ اگر تو نے میرے شراب خانے، کعبہ خانے، جوئے اور عیاشی کے اڈے بند کیے ہیں اور فحاشی کے سارے میل جل بند کر دیے ہیں تو مسجدیں، مندر، کلیسا، گرجے بھی بند کر، تاکہ تیرے بنائے انسان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے۔ تو جانتا ہے نا، جب تیرے پیغمبر سلیمان نے مجھے کچھ دن اپنے تخت کے ساتھ باندھ دیا تھا
تو سلیمان کے بنائے تالے کوئی نہیں خریدتا تھا۔ انہیں روٹی کے لالے پڑ گئے تھے، 7 دن کھانے کو نہیں ملا۔ لوگ گھر کھلے چھوڑ کر جاتے تھے، کوئی چوری نہیں، کوئی امانت میں خیانت ہی نہیں کر رہا تھا۔ جب سلیمان نے بھوک کی آپ سے شکایت کی تھی تو آپ نے انہیں کہا تھا نا، اسے کھولے گا تو لوگوں میں وسوسے پیدا ہوں گے اور تیرے تالے بکیں گے۔ یا تو میرے داؤں نہ جلنے دے یا پھر مجھے ابھی سے جہنم میں ڈال دے۔ یہ تو وعدہ خلافی ہی ہوئی نا۔ فرشتوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ 1-2 بڑے فرشتے تو تل ملانے لگے کہ اگر مالک حکم دے تو آج ہی اس لعین کا منہ نوچ کر اسے ابھی جہنم واصل کر دیں۔ چھوٹے فرشتے سہم گئے۔ اوپر آسمانوں میں سرگوشی شروع ہو گئی کہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ خون خرابہ کرے گا، اس سے عبادت کیا مانگتی ہے؟ اب اگر یہ عبادت گاہیں آخری آسرا بھی اس لعین نے انسانوں کا چھین لیا تو اس انسان کی وجہ سے بہت رسوائی ہوگی۔ مالک اپنے مخلوق کے خدشے بھانپ گیا، کیونکہ وہ تو دلوں کا حال جاننے والا اور غیب کا سب علم رکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی سرحدوں پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ابلیس کی آواز پھر گونجی، مالک، یہ مسجدوں، عبادت گاہوں کو بھی بند کرا تاکہ میں انہیں مایوس کر سکوں۔ پھر خود تماشا دیکھ، تیرا بندہ کیا ہے، اس کی اصلیت دیکھ کہ یہ گندی مٹی سے پیدا کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ حکم ہوا، جاؤ میری کائنات کی تمام عبادت خانے اور شفاعت کے مرکز تب تک بند کر دو جب تک اس کے سب مرکز بند ہیں۔ سن او لعین، جا اپنا داؤ چلا، جو میرے ہیں وہ تیرے کبھی نہیں ہوں گے۔ کائنات پر حکم نافذ ہو گیا۔ تمام مساجد، مندر، کلیسائے، گرجے تا حکم ثانی بند کر دیے جائیں۔ ابلیس فاتحانہ انداز میں اس دور افق کی سرحد سے مڑا۔ فرشتے سہم گئے کہ یہ ابن آدم اب کیا کرے گا؟ اس نے تو جنت میں رہتے ہوئے غلطی کی، اب تو ابلیس کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کائناتی رات فرشتوں نے بڑی اذیت اور سوچ بچار میں گزاری کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اچانک بڑے فرشتے کا کہکا آسمان میں گونجا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زمین کے گندے مگیں و شرابی جواری، جنہوں نے کبھی خدا کا نام بھی نہیں لیا تھا، سڑکوں پر سربسجود تھے، لوگوں کی منتیں کر کے انہیں بچانے میں مصروف تھے۔ 3 دن سے بغیر کھانا کھائے مریض پر جھکے اس کو بچانے میں مصروف تھے۔ وہ جو راہ چلتے انسان کو انسان نہ سمجھتے تھے، لوگوں کو چپکے چپکے غذا پہنچا رہے تھے۔ عیسائی مسلمان کی جان بچا رہا تھا، مسلمان یہودی کے گھر روٹی پہنچا رہا تھا۔ ڈاکٹر نامی انسانوں کے چہرے اور آنکھیں بغیر نیند اور کھڑے رہ رہ کر سوج چکی تھی۔ فاحشاؤں نے اپنی جمع پونجی اپنے محلے والوں کو روٹی اور ضرورت کی چیزوں کے پہنچانے میں خرچ کر دی تھی۔ پہلے تو صرف عبادت گاہوں میں رب ملتا تھا، اب تو سڑکوں، گلیوں اور کوچوں میں آ بسا تھا۔ لوگ روتے جاتے اور جس کے پاس جو تھا وہ سڑکوں، گلیوں اور چوراہوں پر رکھ رہا تھا کہ شاید کسی کے کام آ جائے۔ آسمان میں صدا گونجی، میں نہیں کہتا تھا، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ سب فرشتے آج پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ کرۂ ارض پر ایک نئے آدم کا ظہور ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔